वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं पुकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नौ मुंतखब एमएनए शेर अफजल मरवत। मरवत साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपको एक शोकाज नोटिस जारी हुआ। शोकाज नोटिस के बाद फिर हमने ये भी देखा कि आप और प्रेस्टर गौहर बलगीर हो रहे हैं। और उसके बाद अब मामला कहां पर है? क्या आप अभी भी माफी मांगेंगे? और ये शोकाज नोटिस किस वजह से था? आपको जारी क्यों किया गया? शो कास्ट नोटिस जो था वो तो बदनीयती पर मबनी था। इसके पीछे जो मुबारकात थे वो खान साहब से मैं डिस्कस करूंगा। और बाकी बैरिस्टर गौर ने न कोई शिकायत की थी, अपने तई लोग कुछ ज्यादा तेज हो गए थे। तो बहरहाल बात कल खत्म हो गई। बैरिस्टर गौर साहब जो था उसको आगे किया गया, लेकिन उन्होंने बड़ा इल्मी का इजहार किया। तो अब आप इमरान खान साहब के पास जाएंगे, इस शोकाज का कोई जवाब नहीं देंगे और किसी तौर पे इसे किसी खाते में नहीं रखेंगे? नहीं, शो कास्ट का जवाब तो कल बैरिस्टर गौर और मेरी मीटिंग से तो वाजे हो गया ना। तो यही जवाब। ये बहाना क्या था? ये क्या वो वजह थी जो आपकी स्टेटमेंट थी जो आपने जियो न्यूज पर भी दी थी? और उससे पहले भी आपने कहा कि आपके लीडर तो इमरान खान है, उमर अयूब तो नहीं है। और उसके बाद जब ये जारी हुआ, इससे पहले भी बहाने ढूंढते रहे कि आपको नोटिस जारी करें या किसी तौर पे खड्डे लाइन लगाएं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि पार्टी में वैसे ही मेरी बड़ी मुखालिफत है चंद लोगों की तरफ से। तो ये चीज़ें मैं अगर मीडिया पे डिस्कस करूंगा, मजीद बहाने मिलेंगे। तो ये खान साहब तमाम चीज़ों से वो आगाह हैं, और ऐसी चीज़ों की मुझे खुद कोई ख़ास परवाह नहीं होती है। बाकी जो है, ऐसे हरकत सकनात से वर्कर्स के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त में, जबकि तकरीबन कंपैरेटिवली बुरे दौर से हम जरा आगे निकल आए हैं, तो अब जो है मुझे तख्ते मश्क बनाना शायद वर्कर्स को कबूल नहीं होगा। उमर अयूब साहब तो सर आपको डिफेंड भी करते रहे बाजी में, जब रऊफ हसन साहब और हामिद खान साहब वाले मामले में। मैंने तो नहीं देखा है कि उन्होंने डिफेंड किया हो। अच्छा। तो मरवत साहब, आपकी चूंकि खिदमात जो है पार्टी के लिए, जिस तरह आपने वर्कर्स को एक्टिव किया इलेक्शन में, जिस तरह आपने जाके जलसे किए ऑल ओवर पाकिस्तान, वो सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर्स देखते रहे, सामने रही। आप माजी में भी ये कहते रहे कि कुछ लोग हैं जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे हैं। इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा, भरपूर लड़ा। वोट जो थे अवाम ने अपना हक अदा किया, आपको भरपूर तरीके से अदा किए। अब वो लोग, आप समझते नहीं कि टाइम आ गया है कि उनका नाम बता दिया जाए, उन्हें सामने ले आया जाए कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप इंटरव्यू को आगे ले जाएं। ये अपनी पार्टी को उधेड़ना और उखेड़ना ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है सर, पंजाब में मखसूस नशिस्तों का मामला है, पंजाब से अभी तक कोई आवाज नहीं हमारे कानों में पहुंची। इस खामोशी की क्या वजह है? इस खामोशी की हमें भी समझ नहीं आ रही है। सर, आप भी तो जिम्मेदार हैं, आप भी मरकजी रहनुमा हैं, मरकज में बैठे हुए हैं, तो आपका भी तो हक बनता है कि इस पर एक्टिव किया जाए, दीगर साथियों को और बोला जाए। वो काम करता हूँ जो मुझे हवाले होता है, जो तफवीज होता है अपने तई। वो देख पर मैं नहीं बैठता हूँ कि लोगों में तकसीम करूँ। अगर मुझे काम कोई हवाले होता है, पंजाब के मसले हो या सिंध के हो, और खान साहब ये हवाले करते हैं, तो तभी मैं कुछ करता हूँ। तो अब आगे आप लोगों का क्या लाएमल है? क्योंकि इस वक्त तो इलेक्शन में जिस तरह धांधली हुई, जिस तरह से आप लोगों के वोट मारे गए, आप लोगों की सीटें छीनी गई सामने। अब अगर पंजाब के मामले पर आप लोग खामोश रहते हैं तो वो तो मजीद आगे आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लमेटिक बनेगा। ये पार्टी का फैसला होना चाहिए, और खान साहब, कल मेरी मुलाकात है उनसे, इंशाल्लाह इस पे वाज़ेह हिदायत आएंगी खान साहब की तरफ से। तो इस वक्त अब आगे अगर गवर्नमेंट बनती है तो आप लोगों ने क्या उसमें उसमें कोई आप बताना पसंद करेंगे कि क्या नक्शा बनाया है? पाकिस्तान JUIF भी इस वक्त धांधली के मामले पर आपके मौकफ की हिमायत करती है। तो आप किस तरह मामलात को मैनेज करें? मामलात तो वाज़ेह तौर पे बदियो नज़र में ये आ रहा है नज़र के मैंडेट चोरी
کرنے کے بعد نون کا، پیپل پارٹی اور MQM کا ہمارا مینڈیٹ واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ بھی جتنی گزرداری ہم لے گئے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ سیٹیں لینے کا عمل عدالتی تطہیر سے گزرے گا۔ ایک دوسری طرف میں خود سپریم کورٹ گیا ہوں، 184(3) کی پٹیشن میں نے دائر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ آؤٹ کم ہو۔ بہرحال اپنے تئیں عدالتی چارہ جوئی میں لگی ہوئے ہیں۔ پبلک سائٹ پہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایک پروٹیسٹ ہم نے کیا، خان نے مجھے اسلام آباد کی ذمہ داری دی تھی، اسلام آباد میں اپنے پروٹیسٹ دیکھا ہوگا۔ اب جی آگے کا کیا عمل بنتا ہے وہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر آپ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ریگنگ کا الزام لگا رہے ہیں ان کا مقابلہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ٹھیک وہ ہے، ان کو تو ہرایا ہی PTI نے ہیں، KP میں بھی اور بلوچستان کی چند نشستوں پہ۔ تو مثال کے وہ تو طور کہہ رہے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا ہے۔ پر اسٹیبلشمنٹ اگر ان کا کسی حلقے پہ الزام ہے کہ وہاں پہ ہرایا گیا ہے، تو پھر مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن میں عذرداری لے کے جاتے، کسی ایک حلقے پہ وہ عذرداری لے کر نہیں گئے۔ دوسری، اگر داندلی ان کے ساتھ ہوئی ہیں تو کوئی فارم 45 رکھ لیتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے ووٹ بنتے تھے اور اتنے ووٹ دیے گئے۔ تو ان کا صرف الزام ہے، باقی کس کے خلاف ہے اس کا علم نہیں ہے۔ جبکہ آپ کی سیاسی مخالف جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں مریم نواز، جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ عوامی مینڈیٹ ہے اور عوامی مینڈیٹ لے کر ہم اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ جی، یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہوگی پنجاب کی جو MPA نہیں ہے لیکن وزیر اعلیٰ بن گئی، کیونکہ خود اپنا سیٹ ہی ہار چکی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اگر وہ سیٹ ہار چکی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی عدالتوں میں جائیں گے آپ لوگ، یا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں جس نوعیت پہ معاملات پہنچ چکے ہیں آپ کو ریلیف دیں گی؟ ٹھیک ہے، ٹریبیونل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہے۔ ہائی کورٹ سے ہمیں ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن سے ہماری کوئی توقعات نہیں ہے۔ نظام انصاف جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں کافی وسیع پیمانے پہ کمپرومائزڈ ہیں، لیکن چونکہ ٹریبیونل کے پاس کوئی چارہ کاری نہیں ہوگا، کیونکہ جو فارم 47 کے نتائج مرتب ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی فارم 45 ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ فارم 47 میں کس طرح جیت سکتے ہیں جب تک کہ فارم 45 ان کے پاس نہ ہو؟ تو ٹریبیونل میں کام آسان ہوگا ہمارے لیے۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے جو اس میں فارم 45 ہے ہی نہیں اور فارم 47 بنا دیے گئے ہیں، یہ گورنمنٹ اگر بن بھی جاتی ہے تو یہ کتنا عرصہ لاسٹ کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ عرصہ چل پائے گی؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی ان کی سیٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی، صوبائی بھی اور قومی بھی، اور 3-4 مہینے میں بہت ساری سیٹیں واپس آ جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ تو لہٰذا 6 مہینے کے بعد اگر یہ حکومت بناتے بھی ہیں تو جو اسپیکٹرم ہوگا، پولیٹیکل اسپیکٹرم، وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ گورنمنٹ اگر بن بھی جاتی ہے تو یہ دوبارہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی یا پھر الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے؟ نہیں، الیکشن تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں اگر ہماری سیٹیں ملتی ہیں تو ہماری 2/3 میجارٹی بنتی ہے۔ اسی طرح جو ریزرو سیٹ انہوں نے جیلی مینڈیٹ پہ حاصل کی ہے وہ بھی ریورس ہوں گی، کیونکہ آج 80-90 زیادہ سیٹیں پنجاب میں وہ ہماری کلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ سیٹیں بھی جب ریزرو ہوں گی، وہ ریورس ہوں گی، تو پھر ریزرو کا جو الیکشن ہوگا وہ ایکچوئل جو ان کی اسٹرینتھ ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو سیٹیں الوکیٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مروت صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ شارع فیصل پر کراچی میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ پولیس اور پاکستان JUI کے اسپیشلی کارکنان تھے، اور پنجاب اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا، سندھ اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں ایک طرف تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جمہوری سیٹ اپ ہے، الیکشن ہوئے، دوسری جانب جو MPs ہیں انہیں بھی اسمبلیوں تک نہیں جانے دیا جاتا، لوگوں کو پروٹیسٹ نہیں کیے کرنے دیا جا رہا۔ بے شک آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں، پروٹیسٹ کا تو حق سب کو ہے، یہ اس وقت جو معاملات ہیں ان پہ کیسے انالائز کریں گے؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ جو نوکرشاہی ہیں اور پولیس، وہ بے لگام گھوڑا بن چکا ہے۔
انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کا. اب ان کو روکنا جو ہے وہ جب تک کوئی تادیبی کارروائیاں نہ ہو ان کے سابق افعال پہ جو ماضی میں انہوں نے کیے ہیں، تو پکڑ دکڑ یا لوگوں کی آزادی سلب کرنا، مارنا پیٹنا اور گھسیٹنا اور لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، یہ آرڈر آف دا ڈے بن چکا ہے. تو لہٰذا اور عدالتیں جو ہیں اس معاملے میں بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ میں ناکام رہی ہیں. یہ سندھ میں جو ہوا، اور اگر اس طرح کا کوئی احتجاج پنجاب میں آتا ہے تو ادھر بھی اسی طرح متوقع ہیں. بلکہ جو عمران ریاض کو اٹھایا گیا ہے، یہ مریم کی حکومت میں آنے کے بعد یا پروپوز ہونے کے بعد سب سے پہلے کارروائی ہے. لگتا یہ ہے کہ آئندہ 3-4 ماہ میں یہ پرتشدد سلسلہ حکام کی طرف سے جاری رہے گا، جب تک کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ مینڈیٹ واپس نہیں کر دیتے ہیں حقداروں کو. سر 4 سیٹوں سے معاملہ شروع ہوا تھا، 4 حلقے کھلوائے گئے تھے، تو اگر 4 سیٹوں کا معاملہ 126 دن کا درنا رہا اور اس کے بعد اب جو معاملہ ہوا آل اوور پاکستان جس طرح سیٹوں کو عدل بدل کیا گیا، تو یہ معاملات آپ کو سیریس ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں کہ کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سول وار ہے یا پھر ایسے لوگ سڑکوں پر نکل آئے کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. سیریس تو ہیں، بہت ہی سنجیدہ ہیں، معاشی مسائل منہ کھولے بیٹھے ہیں، اور 80 سے زیادہ حلقے ہیں مرکزی یعنی قومی اسمبلی کے. تو لہٰذا یہ 80 حلقے چھوڑے نہیں جا سکتے ہیں، نہ ان پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف عدالتی اور احتجاج دونوں جنگ جاری رکھی. ٹھیک ہے، آخر میں مروت صاحب بتا دیں، آپ کے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں، آپ کی متعدد دفعہ ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں، خان صاحب اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہیں؟ خان صاحب جو ہیں وہ مینڈیٹ چوری پہ کافی ناراض ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم بفٹنگ انداز میں احتجاج کر سکیں. ایک احتجاج کی کال دی ہیں، اب آگے خان صاحب کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل ان سے ملاقات کی بات پہ ہو. بالکل آخر میں سر یہ بتا دیں کہ خان صاحب کے ساتھ یہ بھی معاملات سامنے آئے کہ انہیں آفرز دی گئی ہیں، انہیں ڈیلز دی گئی ہیں، ان سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان معاملات میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیا حقیقت ہے؟ میرا خیال ہے نتائج کے بعد ان کو اپروچ کیا گیا ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی انہوں نے ڈیل سے انکار کیا تھا. اب جب انہوں نے نتائج چوری کیے ہیں تو کیا ڈیل ہوگا؟ تو تو میرا خیال جی جی، ہمیں جو ملاقات ہوئی اس میں آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ کیا آفر دی گئی، کیا ڈیل دی گئی؟ میں صحیح اس حوالے سے خان صاحب کے منہ سے میں نے نہیں سنے ہیں، جب خان صاحب بتائیں گے تو پھر میں جواب دے سکوں گا. ٹھیک ہے، شیر افضل مرحوم صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا، آپ کی رائے، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ سر. تھینک یو، بہت شکریہ.